الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الإمام بخاری و مسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے راوی، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس روایت کو نقل کیا ہے، جمع کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب میں، یعنی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. حدیث اس طرح ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کا نام جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس حدیث میں سچائی اور جھوٹ، صدق اور کذب سے متعلق کچھ اہم باتیں بتلائی گئی ہیں. سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. سچ بولنے والا انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور نیکی کا کام کرنے والا انسان جنت میں جاتا ہے. ایسے انسان کو اللہ کے یہاں صدیق کہا جاتا ہے. صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے نتیجے میں انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں انسان جہنم میں جاتا ہے. ایسے جھوٹ بولنے والے انسان کو اللہ کے یہاں کذاب، بڑا جھوٹ بولنے والا نام عطا کیا ہے. صدیق اور کذاب، صدیق صدق سے بنا، صدق مطلب سچائی، صدیق مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا. کذاب کذب سے بنا ہے، کذب مطلب جھوٹ، کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. تو سچائی کے نتیجے میں انسان نیکی کو عمل میں لاتا ہے. سچ بولا، وہ نیک عمل کیا. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے چلے آئیے. جتنی تفصیل بیان کرنا ہو کر لیجئے، اس میں کمی نہیں آ سکتی. ہم اشارہ اور کنایے میں اختصار کے ساتھ کچھ سچائی کا نام بتلاتے ہیں
اور کچھ جھوٹ سے متعلق بھی آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام سچائی ہے، کفر جھوٹ ہے۔ توحید سچائی ہے، شرک جھوٹ ہے۔ اخلاص سچائی ہے، نفاق جھوٹ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے، یہ سچ بات ہے۔ اللہ کے لیے کسی اور کو شریک ماننا یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک اور کفر ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے، یعنی اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو ایک مانتا ہے، تو کبھی بھی اس کے ساتھ جھوٹ کا شائبہ تک نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے، مرادیں مانگے گا تو اللہ سے، روزی طلب کرے گا تو اللہ سے، بندگی بجا لائے گا تو اللہ کی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے ایمان میں سچا ہو اور وہ غیر اللہ کی پوچھتا ہو۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی دہائی دیتا ہے تو وہ انسان ایمان میں جھوٹا ہے، توحید کے معاملے میں جھوٹا ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے، اس کو جتنی تفصیل سے بیان کرنا ہو کرتے چلے آئے۔ قرآن سچ ہے، قرآن کے خلاف جھوٹ ہے۔ حدیث صحیح سچ ہے، حدیث کے خلاف عقیدہ رکھنا جھوٹ ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، صدق و سچائی انسان کو نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ آپ جب اللہ کو مان لیا ایک، تو آپ کو اللہ کی عبادت کا راستہ ملے گا، اور اگر آپ نے اللہ کی عبادت کا راستہ اپنا لیا تو وہ راستہ در حقیقت ایک سچی جگہ ہے جس کا نام جنت ہے۔ وہاں سے جنت کا راستہ آپ کو دکھتا ہے اور وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر ایسے سچ بولنے والے، نیکی کرنے والے، جنت کی طرف جانے والے انسان کو اللہ کے یہاں صدیق کہا جاتا ہے۔ کسی نیک عمل کی بنیاد پر یا کسی برے عمل کی بنیاد پر انسان کو کچھ خطاب دیا ہے، کچھ نام سے پکارا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا خراب آدمی ہے، تو سچ بولنے والے انسان کو اللہ کے یہاں صدیق کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے نتیجے میں اس کے سامنے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے سامنے جہنم کا دروازہ دکھتا ہے، اور اس کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان جہنم میں جائے گا وہ انسان در حقیقت اللہ کیا کذاب کے نام سے پکارا جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اس نے اپنے خالق کو جھٹلا دیا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اس نے توحید کو جھٹلا دیا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے ایمان کو جھٹلا دیا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے اخلاص کو جھٹلا دیا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کا جھٹلا دیا۔ اب اس کی تفصیل کرتے چلے آئے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا فائدہ بتلایا اور جھوٹ کا نقصان بتلایا۔ کل ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ اصل تو آدمی کو سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسی بات بیان کر دے کہ جس کے نتیجے میں سچائی کا راستہ ملتا ہے، تو اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا۔ گزشتہ کل کی حدیث کے درس میں بات آئی تھی، اصلاح کے لیے دو آدمی کے درمیان صلح سلامتی کرنے کے لیے کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اسلام کی سرشت میں اس کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان کو ایک بنا کے رکھا جائے اور اسے پارا پارا ہونے سے بچایا جائے۔ تو آج کی اس حدیث میں جس چیز کی رہنمائی ملتی ہے وہ ہے سچائی کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل عقیدہ کرنا، اور جھوٹ کو پہچاننا اور اسے اجتناب اور گریز کرنا۔ کبھی کبھی انسان بولنے میں سچا ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان بولنے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ہنسنے میں سچا ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان ہنسنے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان رونے میں سچا ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان رونے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بتکلف ہنستے ہیں حالانکہ اس کے دل رو رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ بتکلف روتے ہیں حالانکہ وہ مذاق اڑانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔
تو بولنے میں بھی جھوٹا ہے، ہنسنے بھی جھوٹا ہے، رونے میں بھی جھوٹا ہے، اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا راستہ ملتا ہے، نیکی سے جنت کا راستہ ملتا ہے، اور ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں گناہ کا راستہ کھلتا ہے، گناہ کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں جہنم میں جاتا ہے، اور ایسے انسان کو کذاب کہا جاتا ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ ہم سچ بول کے جنت میں جائیں گے یا جھوٹ بول کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سچ سمجھنے، سچ بولنے اور جھوٹ کی حقیقت جاننے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔